آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس دیش کے اندر، اس ہندوستان کے اندر، اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم مظلوموں بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آگے سنیے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں، یوں تو اس ملک میں ہم مسلمانوں کا کوئی حامی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے اس دیش کے اندر، اس زمین کے اوپر جنم لیا، اس وقت سے ہم مسلمانوں کی رہی سہی چین و سکون چھن گیا۔ برادران ملت، کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کا حکم ہوتا ہے تو اس کو سن کر نیند بھی حرام ہو جاتی ہے، لیکن آج وہی گیت ہمارے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر گائے جاتے ہیں، جس گیت کے اندر سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک مرتبہ اگر مسلمان پڑھ لے تو مسلمان نہیں رہتا، جس گیت کو ایک مرتبہ اگر مسلمان پڑھ لے تو خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج وہی گیت ہمارے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے، اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں، یہ جتنے بھی گندے اور ناپاک چیزیں ہو رہی ہیں، ان سب کے پیشوا یہ لیڈر ملا ہے، پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب ہماری مساجد اور مدارس پر پابندی لگا دی گئی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ ہم مسلمان بنا پرمیشن کے مدارس اور مساجد کو قائم نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ جب تک ہم مسلمانوں کے اندر سانس چل رہی ہے، ہم اپنے دین اسلام پر، مدارس و مکاتب پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے بھوک کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے بھوک کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں ہم سدا۔ برادران ملت، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا جو کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے بلڑ جاتے تھے۔ برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہتے ہوئے کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے بہتر شیر کے ایک دن کی زندگی ہے، یہ کہتے ہوئے جنگ جہاد میں کود پڑے اور اس دیش کو، اس ملک کو آزاد کرایا۔ اور آج کچھ غدار ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم سے آزادی کی سند مانگتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ مت اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ برادران ملت، آپ کو معلوم ہے کہ شاید آپ کو معلوم ہے کہ ہم تقریباً 200 سال تک انگریزوں کے پنجے استبدال میں قید رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے 24 ستمبر سن 1599 عیسوی کو اس ملک کے، اس دیش کے اوپر قدم رکھا۔ برطانیہ کے 100 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کے سرمایے سے غیر ملکوں میں تجارتی مقاصد کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی۔ شروع میں اس کمپنی نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنگال کو بنایا، یہیں
انگریزوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، مغل بادشاہوں کے دربار میں پہنچے، ان کی خوشنودی حاصل کی اور پورے ملک میں بے روک ٹوک دندناتے پھرنے لگے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے عہد حکومت تک وہ اپنے خفیہ مقاصد میں کامیابی نہ حاصل کر سکے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے، جن عالموں نے ہمارے اس دیش کو، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کو غریب رحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اس مدرسے کو دین دنیا رات چوگی ترقی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اس تقریر کے بعد ہمارے پروگرام اختتام کے مزید قریب ہو گیا ہے۔ صرف ایک طالب علم کی تقریر مختصر سی اور حضرت مفتی ارشاد صاحب کا ایک منظوم کلام سنیں گے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے آپ تمام طلبہ اور حاضرین، ذمہ داران محترم جو بھی یہاں تشریف فرما ہے، دل جمعی کے ساتھ گرمی کو برداشت کرتے ہوئے بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ اور طلبہ کی حوصلہ افزائی میں اس کا بڑا حصہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بھائی مہکار غفران، ہمارے بھائی وکیل مرحوم کے صاحب زادے اور کھوٹن، انہوں نے 500 روپے سے اپنے مدرسے کی امداد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا کرے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ماسٹر جی محمد وسیم جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں مدرسے میں قیام پذیر ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ 500 روپے سے آپ کے مدرسے میں، آپ کے مدرسے کے تعاون میں شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اور بھی جو صاحب مدرسے کا تعاون کرنا چاہیں، جیسا جس کا موقع ہو وہ حصہ لے سکتا ہے، اور یہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ انشاءاللہ ان قریب ہی دعا ہو جائے گی۔ آپ حضرات تشریف فرما رہے ہیں۔ میں اپنے تمام مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس بیٹھنے کا ماشاءاللہ انتظام ہے، اور ایک درسگاہ بالکل مکمل خالی ہے۔ یہ وقت بالکل اخیر ہے پروگرام کا، تو میں گزارش کروں گا وہ اپنی چارپائیوں سے اور اپنی جگہوں سے اٹھ کر درسگاہ میں تشریف لے آئے۔ دیکھیں یہ جشن جن اکابرین اور مجاہدین کرام کے لیے منایا جا رہا ہے، ان کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہوا، اسی کی خوشی میں ہم یہاں اکٹھا ہے اور یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے بے دیا قربانیاں پیش کی، اپنا خون بہا دیا، اپنا جگر نکال دیا، اپنے کپڑے نکال کر آگوں میں جل گئے، کیا